خداوند متعال تمام مومنین و مومنات کی انجام دی گئی عبادات اور اعمال خیر اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے، اور اس ایام کے اس ماہ مبارک کے مبارک مہینہ میں، ماہ مبارک کے تمام ایام میں خداوند متعال کی رحمت و برکت و مغفرت سے ہمیں بھرپور مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ حدیث مبارک حضرت امام رضا صلوات اللہ علیہ نے سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ سے بیان فرمائی ہے، اور اس حدیث کے بہت سے جملات اور کلمات وہ آپ کی خدمت میں تلاوت کیے جا چکے ہیں۔ ومن حسن فیہ خلقہ غفر اللہ لہ، یہ اور اس سے بعد والا جملہ پچھلے خطبہ میں عرض کیا تھا کہ جو شخص بھی اس ماہ مبارک میں اپنے خلق اور اخلاق کو بہترین بناتا ہے، حسن خلق کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ومن کظم فیہ غیظہ غفر اللہ لہ، اور جو شخص بھی اس ماہ مبارک میں اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے، تو حق تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ومن وصل فیہ رحمہ غفر اللہ لہ، اور جو شخص بھی اپنے رشتہ داروں سے رحم سے صلہ رحمی کرے، حق تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صلہ رحمی ظاہر ہے کہ بہت اہمیت والا موضوع ہے۔ صرف ایک وضاحت یہاں پر عرض کرنا ضروری ہے کہ احادیث مبارکہ میں جو صلہ رحمی کی تاکید کی گئی ہے، اس سے ہرگز یہ مراد نہ لیا جائے کہ صلہ رحمی صرف پیسے خرچ کرنے سے ہی ہوتی ہے۔ وہ بھی ایک مصداق ہے صلہ رحمی کا کہ انسان اپنے رشتہ داروں کی مدد کرے ان کے زندگی کے امور میں۔ صلہ رحمی جو ہے وہ صرف حال احوال پوچھنے سے بھی واقع ہو جاتی ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے خیر خیریت دریافت کرنی، ان کو ملنے جانا، یہ بھی صلہ رحمی کا مصداق ہے، اور اس کے لیے زیادہ خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے مہینے کا راشن دیا جائے تب ہی صلہ رحمی ہوگی۔ اور اسی طرح حسن اخلاق سے پیش آنا رشتہ داروں کے ساتھ، یہ بھی صلہ رحمی کا ہی مصداق ہے۔ اور اس کے بعد یہ جملات عرض کر دیے تھے، اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اِنَّ شَهْرَكُمْ هَذَا لَيْسَ كَالشُّهُورِ، یہ تمہارا مہینہ دوسرے مہینوں کی طرح نہیں ہے۔ إِنَّهُ إِذَا أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ أَقْبَلَ بِالْبَرْكَةِ وَالرَّحْمَةِ، جب یہ آپ کی طرف آیا ہے تو یہ برکت اور رحمت لے کر آیا ہے۔ وَإِذَا أَدْبَرَ عَنْكُمْ أَدْبَرَ بِغُفْرَانِ الذُّنُوبِ، اور جب تم سے یہ لوٹ کر جائے گا تو پھر گناہوں کی بخشش جو ہے آپ کے لیے چھوڑ کر جائے گا۔ اور ھذا شہر الحسنات فیہ مضاعفہ، یہ مہینہ ہے جس میں نیکیاں جو ہیں ان کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو عام حالات میں اور سال کے عام ایام اور اوقات میں انسان نیکیاں انجام دیتا ہے،
ایسی ہی نیکی اگر ماہ مبارک کے اوقات میں انجام دی جائے تو اس کا اجر عام اوقات میں انجام دینے والی نیکی سے کئی گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ وَأَعْمَالُ الْخَيْرِ فِيهِ مَقْبُولَةٌ، اور اس میں جو نیک عمل ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کیے جاتے ہیں۔ پھر حضرت نے ایک مثال بیان فرمائی کہ من صلی منکم فی ھذا الشہر للہ عز وجل رکعتین یتطوع بہما غفر اللہ لہ، کہ جو شخص بھی ماہ مبارک میں 2 رکعت نماز مستحب پڑھے، صرف 2 رکعت نماز مستحب پڑھے تو خداوند متعال اس کو بخش دیتا ہے۔ یہ پہلے بھی میں ایک دفعہ کہہ چکا ہوں، ایک دفعہ نہیں شاید بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں، اور زندگی میں بڑی دفعہ کہوں گا جب تک زندگی ہے، کہ انسان 70 سال 50 سال 80 سال 90 سال 95 سال 100 سال 100 سے کچھ زیادہ اس زمین پہ رہے اور زندگی بسر کرے، اور قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال میں 2 رکعت نماز نہ نکلے جو اللہ نے قبول کی ہو، تو اس سے زیادہ خسارے والی زندگی نہیں ہو سکتی۔ اتنی لمبی چوڑی زندگی میں صرف 2 رکعت ایسی نماز نہ پائی جاتی ہو جو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر چکی ہو یا کر سکتی ہو، اور پھر ظاہر ہے کہ اس دن پچھتاوے کے علاوہ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہوگا۔ ثم قال، پھر حضرت نے ارشاد فرمایا ان الشقی حق الشقی من خرج عن هذا الشهر ولم تغفر ذنوبه۔ یہ جملے بھی بڑے دل ہلا دینے والے جملے ہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ پورے کا پورا شقی شخص وہ ہے کہ جس کی زندگی میں یہ مہینہ گزرے اور اس کے گناہوں کو معاف نہ کیا جائے، یعنی یہ بخشش رحمت کی سیل ہے۔ اگر یہ پورا مہینہ اس کیفیت میں گزر جائے کہ انسان کے گناہ ماہ مبارک کے آنے سے پہلے جس طرح تھے، ماہ مبارک کے اختتام پر بھی اسی تعداد میں ہوں، اتنے ہی ہوں، یا العیاذ باللہ بعض لوگوں کی جو اپنی ذاتی سوچ ہوتی ہے کہ ماہ مبارک میں ان کے گناہوں پہ اضافہ ہو گیا ہو، تو پھر اس سے بڑا بدبخت شخص جو ہے یا آپشن ضائع کرنے والا شخص نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے لیے ظاہر ہے کہ گنجائش نہیں ہے کہ اس کے لیے کسی اچھائی کی امید رکھی جا سکتی ہو۔ فَحِينَئِذٍ یکسر حِینَ یفوز المحسنون بجوائز الرب الکریم، اور اگر مہینہ گزر گیا اور اس کے گناہوں کی بخشش نہیں ہوئی تو پھر وہ خسارے میں ہے جب احسان کرنے والے لوگ کریم رب کے عطیات سے کامیاب ہو رہے ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ سے روایت فرمائی ہے، اور اس حدیث کو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے سرکار دو عالم سے نقل فرمایا، قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبنا ذات یوم، کہ سرکار دو عالم نے ایک دن ہمیں خطبہ دیا۔ شاید یہ ماہ مبارک کے ایام میں ہے یا ماہ مبارک کے جب ایام نزدیک تھے، یعنی شعبان کی آخری تاریخوں میں، ان ایام میں حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔
شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، کہ لوگوں تمہارے پیش آ رہا ہے، تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ، یہ 3 عطائیں لے کر وہ آ رہا ہے، اور یہ مہینہ اللہ کے نزدیک تمام مہینوں میں سے افضل ہے، وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، اور اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، اور اس کے ساعات، اس کے لمحات، اس کے اوقات افضل الساعات۔ وَشَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں آپ کو اللہ کی ضیافت، اللہ کی مہمانی کی دعوت دی گئی ہے، یعنی ہم سب اللہ کے مہمان ہیں اس مہینے میں۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور اس مہینے میں آپ کو قرار دیا گیا ہے ان لوگوں میں سے جو اللہ کی طرف سے کرامت رکھتے ہیں۔ أَنفَاسُكُمْ فِيهِ تسبیح، اس میں آپ کا سانس لینا اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اور اس مہینے میں آپ کا سونا عبادت ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اور اس میں آپ کا عمل بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت حاصل کرتا ہے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور اس مہینے میں آپ کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اب دعا کی قبولیت کا جب تذکرہ آیا تو سرکار نے خود وضاحت فرمائی کہ اس مہینے میں کس چیز کی دعا کرنی چاہیے، کیا طلب کرنا چاہیے اس بے نیاز مالک خالق کے دربار سے۔ آپ نے فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، بس اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو سچی نیت کے ساتھ اور پاکیزہ دل کے ساتھ، یعنی اس کی بارگاہ میں اگر اپنی کوئی عرضی پیش کرنا چاہتے ہیں تو نیت کی سچائی اور دل کی پاکیزگی اس کی پہلی شرط ہے۔ جس طرح کہ آپ اگر کسی بھی شخص کے پاس اپنی کوئی حاجت لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انتہائی گندا لباس اور اس کیفیت میں جائیں کہ بدبو جو ہے وہ آپ کو نزدیک ہی کسی کے آنے نہ دے، تو ایسی کیفیت میں تو کوئی بھی نہیں جاتا۔ اور اللہ کو بدنوں سے بڑھ کر نیات اور دلوں کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ اعمال بھی جو ہے وہ نیت اور دل کی کیفیت سے اس عمل کی قیمت لگاتا ہے۔ لہذا یہ جو ہم عام دعاؤں میں ہم غلطی کرتے ہیں، وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہماری امیدیں جو ہیں وہ انسانوں سے وابستہ ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر کا علاج کروا رہے ہیں، جی بہت اچھا ڈاکٹر ہے، تجربے کار ڈاکٹر ہے، بہت اچھی دوائیں دیتا ہے، انشاءاللہ مریض بچ جائے گا، اور پھر تھوڑی سی ساتھ میں دعا کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ تو جب ہم کسی اور سے امید یا توقع رکھے ہوئے ہیں، وہ بے نیاز پھر اس دعا کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ وہ اس وقت اہمیت دیتا ہے جب انسان کی امیدیں ہر طرف سے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور تنہا اس کی امید اسی کی ذات سے وابستہ ہو، پھر وہ امیدوں کا جواب دیتا ہے۔ اسے شرک کسی بھی اپنے کام میں قبول نہیں ہے۔ اگر انسان مخلوقات سے مایوس ہو جائے پھر وہ دعا کرے تو اس کی دعا بارگاہ میں وہ دعا جو ہے مستجاب ہوتی ہے۔ اگر ہمارے پاس ذرائع ہوں بھی تو اس کی بارگاہ میں جب دعا پیش کر رہے ہیں تو ان ذرائع سے قطع تعلق کرنا ہی ضروری ہے،
ان کو پھر کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ ذریعہ ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اسباب کی دنیا اس نے خلق کی ہے اور ہمیں اسباب کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور بڑی دفعہ کیا ہے عام محافل میں بھی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، تو ظاہر ہے کہ جو آنے جانے والے تھے وہ تیمارداری کے لیے آئے۔ ایک بزرگ نے جو جنگل میں اپنے مویشی چراتا تھا، انہوں نے کہا کہ سرکار جنگل میں ایک جڑی بوٹی ہے وہ منگوائیں اور اس کا آپ جو ہے وہ قہوہ پیئیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں قہوہ شعبہ نہیں پیوں گا، میں تو ڈائریکٹ اللہ سے ہی اس مرض کی شفا مانگ رہا ہوں، وہی مجھے دے گا۔ 2-4 دن گزر گئے، حضرت کی مرض وہی کی وہی۔ تو وہی ہوئی کہ موسیٰ، میں نے اس وقت تک تجھے شفا نہیں دینی جب تک اس جڑی بوٹی کا تو قہوہ نہیں پیے گا، کیونکہ یہ شرک نہیں ہے، یہ اس کے قانون کو ماننا ہے، کیونکہ اس جڑی بوٹی کو میں نے تو اثر نہیں دیا ہے، جڑی بوٹی نے از خود تو اپنے اندر یہ اثر پیدا نہیں کیا ہے، یہ تو اس حکیم مطلق کی تقسیم ہے کہ اسے وہ اثر دے دیا، اسے یہ اثر دے دیا۔ لہٰذا اگر اس کے حکم سے ہم سبب کی طرف جاتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے بلکہ اس کی حکومت کو ماننا ہے۔ اچھا، آپ کہاں رہتے ہیں؟ یہ پاکستان میں کس حکومت کے تحت آپ زندگی بسر کر رہے ہیں؟ حکومت پاکستان کے تحت۔ تو جب جھگڑا ہو جاتا ہے کہاں جاتے ہیں آپ؟ تھانے میں۔ تھانے میں ایک سپاہی بیٹھا، وہ حکومت پاکستان ہے؟ وہ تو خود حکومت کا ملازم ہے۔ تو اگر کوئی تھانے میں چلا گیا، اس نے رپٹ کروائی، تو کیا حکومت غداری کا اس پہ کیس کر سکتی ہے کہ بھائی یہ تو ہماری رعایا ہے، یہ کس طرح ایک سپاہی کے پاس چلا گیا ہے؟ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ حکومت کا نمائندہ ہے۔ اور آپ کو شاید یہ معلوم ہو یا نہ ہو، کسی بھی سرکاری افیسر کو سرکاری وردی میں سرکاری ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے اگر کوئی اس سے ہاتھا پائی کر دے تو بہت خطرناک کیس بن جاتا ہے، بہت خطرناک کیس بن جاتا ہے۔ ہمارے استاد محترم علامہ سید اعجاز کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب سبق وغیرہ سنتے تھے تو جن کو نہیں آتا تھا فرماتے تھے، چونکہ ہمارے مدرسے میں پابندی تھی کہ امامہ جو ہے نا وہ سر پہ ہونا چاہیے، تو کلاس میں بیٹھے ہوتے سب شاگردان امامہ پہن کے، تو جب وہ صدا دینا چاہتے تھے تو کہتے تھے کھڑے ہو جاؤ، ڈیسکوں سے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے جی، تو کہتے تھے کہ یہ امامے اتار کے ڈیسک پہ رکھ دو امامے۔ اس کے بعد جو ہے انہیں کو سزا دینی ہوئی تو دیتے تھے۔ ایک دن جو ہے انہوں نے کہا کہ میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں، آپ کو تعجب نہیں ہوتا کہ آپ کے امامے جو ہے وہ یہاں کیوں رکھوا دیتا ہوں؟ ہم نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتہ ہے کہ اس میں کیا راز ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس میں راز یہ ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ ہل چلا رہا تھا کھیت میں، تو پاس سے ایک پولیس کا ملازم گزرا اور اس نے اسے 2-4 گالیاں دی اس ہل چلانے والے کسان کو گالیاں دینے کے بعد کہتا ہے کہ وہ فلاں ڈیرے پہ میں نے جانا ہے، اس کا ایڈریس کہاں کیسے ہے بھائی، کس طرف جانا ہے؟ تو وہ جو ہل چلانے والا تھا کسان نے کہا کہ ایڈریس کا تو مجھے نہیں پتہ ہے، تو پھر وہ 2-4 گالیاں اس نے اور دے دی کہ بھائی یہاں رہتا ہے، یہ بھی تجھے نہیں پتہ، کیونکہ یہ وردی جو ہے نا یہ بڑی جو ہے سخت شے ہے، یہ خاکی وردی اور کالی وردی یہ بہت سخت طاقت والی چیز ہے۔ خیر، تو اس ہل چلاتے ہوئے شخص نے کہا، کھڑا تھا اس کی باتیں سن رہا تھا، اس نے کہا کہ یار اگر یہ آپ اپنی بیلٹ اور ٹوپی اتار دینا تو پھر بات کرتے ہیں۔ اب وہ صاحب جو ہے وردی میں تھے، انہوں نے بیلٹ اتاری، پھینکی، اس پہ نمبر لگا ہوتا ہے نا، اور اس نے اپنی ٹوپی اتاری،
وہ بھی سائڈ پہ رکھی اور پھر 2-4 گالیاں دی. اب جب اس نے گالیاں شروع کی تو زمیندار نے اسے جناب پکڑا اور دے کے ٹپک مارا. اسی ہم کہتے ہیں اسے ورحال، وہ جو حال چاہی جا چکی ہو نا جگہ، اسے ورحال ہم کہتے ہیں پنجابی میں. ورحال میں اس نے رکھ کے رگڑا دیا خوب. وہ مٹی جو ہے وہ اس کے جسم پہ کپڑے جو ہیں لتھڑ گئے. خوب اس نے جو ہے نا وہ اپنی سارا غصہ جو ہے نا وہ مار مار کے اس پہ نکالا. خیر سپاہی صاحب مار کھانے کے بعد اٹھے اور کپڑے جھاڑ کے کہتے ہیں کہ یار بندہ تو میں وہی ہوں، میں نے وردی میں آپ کو 2 مرتبہ گالی دی، آپ نے کوئی یہ رد عمل نہیں دکھایا، اور جب میں نے ٹوپی اور بیلٹ اتارا تو آپ نے یہ سارا کچھ کر دیا. اس نے کہا کہ آپ نہیں جانتے، جب آپ نے بیلٹ اور وہ ٹوپی پہن رکھی تھی نا، آپ سرکاری ملازم تھے، لہٰذا میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا. جب آپ نے اتار کی اس طرف رکھ دی تو پھر آپ میری طرح ہو گئے. پھر میں نے آپ کو سبق پڑھایا کہ اب تم میں اور آپ ایک جیسے ہیں. تو وہ فرماتے تھے کہ چونکہ جب آپ نے امامہ سر پہ رکھا ہوتا ہے امامہ، تو پھر جو ہے وہ آپ حضرت ولی اصل اجل اللہ فرج شریف کی ملازمین میں سے ہوتے ہیں، تو پھر تو مجھے ڈر لگتا ہے آپ کو کچھ مارنے پیٹنے سے. اور جب آپ امامہ اتار دیتے ہیں پھر آپ عام بندے بن جاتے ہیں، پھر آپ کو مارا پیٹا جا سکتا ہے. تو قلوب طاہرہ اور نفوس نیات صادقہ یہ دعا کے لیے بنیادی شرط ہے کہ انسان کی نیت جو ہے وہ سچی ہو، یعنی اپنی تمام جو اس کی توقعات ہیں، امیدیں ہیں، گنجائشیں ہیں، وہ سب مخلوقات سے توڑ کے صرف اسی کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور اپنی ناتوانی جو ہے اس کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں دعا کرے، اور پاکیزہ دل کے ساتھ. یہ پاکیزہ دل بھی جو ہے نا یہ بڑا پرابلم والا کام ہے. اگر کسی بھی دل میں خیالات ایسے چل رہے ہیں جنہیں شریعت جو ہے وہ برا سمجھتی ہے، مثلا کسی سے حسد چل رہا ہے، کسی سے کینہ چل رہا ہے، کسی سے دشمنی چل رہی ہے، اور کتنے ایسے گناہ ہیں، یہ سارے خیال ہوتے ہوئے اس کی بارگاہ میں دعا نہیں کی جا سکتی، نہ وہ ایسے دل سے نکلی ہوئی دعا کو مانتا ہے. میں نے دعا کے موضوع پہ جب یہاں خطبات دیے تھے تو اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ بہت سے گھر ہوتے ہیں جن میں ایسی زبانیں پائی جاتی ہیں جن کی دعا کی استجابت کی زیادہ امید ہوتی ہے، کبھی امید ہوتی ہے، کبھی امکان ہوتا ہے. وہ زبانیں ہوتی ہیں جن زبانوں سے اللہ کی نسبت کوئی معصیت صادر نہ ہوئی ہو، گناہ نہ کیا ہو زبان کے ساتھ. ذرا جو بالغ ہوتے ہیں، کسی کی غیبت کر لی، کسی کو گالیاں نکال دی، کسی کو کیا کہہ دیا، وہ تو زبانیں جو ہے وہ پھر مشکل ہے کہ وہ کوئی شاذ و نادر ایسا بندہ مل جائے کہ جس کی زبان کی طہارت ہو. یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، ان کی زبانیں ہیں جن سے ابھی تک اللہ کی معصیت اور گناہ صادر نہیں ہوا. لہذا اگر دعا کروانا چاہتے ہیں تو ان چھوٹے بچوں سے دعا کروائیں، کیونکہ ان کی زبانیں ابھی تک اللہ کی معصیت میں مبتلا نہیں ہوئی، وہ پاکیزہ زبانیں ہیں، اللہ کی معصیت سے بچی ہوئی زبانیں ہیں. ان سے جب دو دل سے دعا نکلے گی اس زبان سے جس نے اللہ کی معصیت نہیں کی ہوئی، وہ استجابت کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے. اس کے لیے کسی بزرگ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کہہ رہا کہ بزرگوں کے پاس دعا کے لیے نہ جائیں، لیکن یہ نسخہ ہمارے گھروں میں موجود ہے. جس طرح کہ ہر شخص کے گھر میں جنت اور جہنم موجود ہے، اور وہ جو ہے وہ پوری زمین کے چکر کاٹ کاٹ کے ان کو تلاش کر رہا ہوتا ہے. انسان کے والدین، حدیث ہے،
انسان کے والدین اس کی جنت اور جہنم ہیں، چاہے تو ان کے ذریعے سے جنت خرید سکتا ہے، اور اگر چاہے تو جہنم میں گھر بیٹھی ہوئی چھلانگ لگا سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یوفقکم، دعا کریں سچی نیت کے ساتھ، پاکیزہ دل کے ساتھ، کہ یوفقکم للصیام بھی، کہ خداوند متعال آپ کو توفیق دے اس مہینے کے روزے رکھنے کی، و تلاوت کتابی، اور اس کی کتاب کی تلاوت کرنے کی۔ فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم، شقی وہ شخص ہے جو اس مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ یوم القیامہ، جب روزے کی حالت میں بھوک لگے یا پیاس محسوس ہو تو پھر اس پیاس اور بھوک سے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو، کیونکہ وہ بڑا طولانی دن ہے، وہ بہت لمبا دن ہے، اور انسان کا یہ جو سفر ہے اس زندگی کا اور اس زندگی کا، اس میں سب سے زیادہ خوفناک دن بھی وہی دن ہے، اور سب سے زیادہ انسان جس روز ڈرا ہوگا، مرعوب ہوگا، خطرات میں گھرا ہوگا، وہ دن جو ہے وہ یوم القیامہ ہے، یوم الحساب ہے۔ وتصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، اور صدقہ دیں اپنے فقراء کو، مسکینوں کو، ووقروا کبارکم، اور اپنے بزرگوں کی عزت کریں، ورحموا صغارکم، اور چھوٹوں پہ رحم کریں، وصلوا ارحامکم، اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں، واحفظوا السنتکم، اور اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ ایک روزہ دار کی زبان اور جس نے روزہ نہیں رکھا ہوا ہے اس کی زبان کے استعمال میں فاصلہ ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے، اور وہ دوسروں کو بھی محسوس ہونا چاہیے کہ جب اسے روزہ نہیں تھا اس کی زبان کیا کہتی تھی، اور جب روزہ ہے تو اب کتنا ناپ تول کے بول رہا ہے۔ اور وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظْرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، جو آپ کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے اللہ کی طرف سے، اس سے اپنی آنکھیں نیچی رکھیں۔ وَأَفَا لا يحل الاستماع إليه وأما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، اور اپنی سماعتوں کو اس سے محفوظ رکھیں جس کا سننا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ وتحننوا على أيتام الناس، اور لوگوں کی یتیموں پر رحم کریں، کہ یتحنن ایتامکم، تاکہ آپ کے یتیموں پر رحم کیا جائے۔ وتوبوا إلى الله من ذنوبكم، اور اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ وارفعوا الیہ ایدیکم فی الدعاء فی اوقات الصلاۃ، اس جملے کے لیے یہ سارے جملے پڑھے ہیں، اور اپنے ہاتھ بلند کریں نماز کے اوقات میں دعا کے لیے۔ پورا مہینہ جو ہے وہ عطاؤں کا مہینہ ہے، لیکن نماز کے اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلاتکم فانها افضل الساعات، یہ بہترین اور فضیلت والے لمحات ہیں، ینظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمت الی عبادہ یجیبہم، ان اوقات میں حق تعالی اپنے بندوں کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور ان کے سوالوں کا، ان کے مطالبات کا جواب دیتا ہے۔ اذا ناجوہ، جب وہ اسے پکاریں، ویلبیہم اذا نادوہ، اور انہیں جواب دیتا ہے اگر وہ اسے بلائیں، ویعطیہم اذا سألوہ، اور عطا فرماتا ہے اگر وہ ان اوقات میں اس سے کچھ مطالبہ کریں، ویستجیب لہم اذا دعوہ، اور جب دعا کریں تو ان کی دعاؤں کو شرف استجابت سے نوازتا ہے۔